امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں باندیاں اور آزاد عورتیں سب اپنا چہرہ کھول کر گھومتی اور ایسا لباس پہنتی تھی جو لباس ان کے جسم کو مکمل طریقے سے چھپاتا نہیں تھا. پنڈلیاں ان کی کھلی ہوتی تھیں، کمر کا حصہ کھلا ہوا ہوتا تھا، ان کے چہرے کھلے ہوتے تھے، بال کھلے ہوئے ہوتے تھے. اس قسم کی عورتیں گھوما کرتی تھیں. اسلام نے تعلیمات دی کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر اپنی چادر کو ڈالو، اپنے اوپر دوپٹہ بھی ڈالو، سر کے اوپر چادر کا حصہ بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ تم کو پہچانے کہ یہ جو ہے شریف خواتین ہیں، شریف عورتیں ہیں، تاکہ تمہیں لوگ تکلیف نہ پہنچائیں اور چھیڑ کھانے کا شکار نہ ہونے پاؤ. امام راضی فرماتے ہیں جب زمانے جاہلیت میں اس قسم کی عورتیں گھوما کرتی تھیں تو اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں بے پردگی کے ساتھ گھومنے سے منع فرما دیا. اسی کا نام تو حجاب ہے. اور حجاب کس کھیت کی مولی کا نام ہے؟ حجاب اسی کا نام ہے کہ عورتیں بے پردہ نہ رہیں، پردے کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ رہیں. اور ایک مقام پہ اور اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ. یہ طویل آیت کریمہ ہے اور یہ سورہ نور کے اندر ہے. سورہ نور آیت نمبر 31، یہ بھی 18 پارے کے اندر ہے. اب دیکھیں سورہ نور میں اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کا سامان ظاہر نہ کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب آپ مجھے بتائیں شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے جو چیزیں زنا کے اسباب میں سے ہیں، جو چیزیں انسان کو زنا تک پہنچا دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں حرام و ناجائز ہوں گی. ان تمام باتوں سے بچنا ہوگا، تب جا کے شرمگاہوں کی حفاظت ہو پائے گی. پہلے آنکھیں تو چار ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا دیدار ہوتا ہے، آنکھیں ملتی ہیں، زبان میں بولنے کی طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، پھر ملاقاتیں ہوتی، گفتگو ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے شرم و حیا کے سارے پردے پھٹ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور کھلے عام ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر زنا بدکاری کو عروج ملتا ہے. یہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ چہرہ دیکھنے سے، آنکھیں ملانے سے ابتدا ہوتی ہے. زنا بعد میں، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اس لیے مذہب اسلام نے قدغن لگائی کہ عورتیں باہر نکلے چہرے پر نقاب ڈال کر، پردہ ڈال کر، حجاب کر کے، تاکہ نہ کوئی کسی کو دیکھے اور چہرہ نہ دیکھے، تاکہ جو بعد کے معاملات ہیں وہ سارے معاملات نہ ہونے پائیں. یہ صاف لفظوں میں اعلان کر رہی ہے کہ ایک مسلم خاتون کے لیے، ایک باغیرت خاتون کے لیے، ایک شریف خاتون کے لیے حجاب کس قدر اہم اور حجاب کس قدر ضروری ہے. یہ سورہ نور کے اندر موجود ہے. جو چاہے اٹھا کے قرآن مقدس دیکھ لے. ہمارے یہاں کچھ چھپا نہیں ہے، سب بالکل ظاہر ہے. جو انسان چاہے قرآن پڑھنا چاہے پڑھ لے، تفسیر پڑھ لے. دیگر مذاہب میں تو بڑی بڑی پابندی عوام کی نہیں، یہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے. ہر انسان تحقیق کر سکتا ہے، ریسرچ کر سکتا ہے. 3 آیتیں کریمہ میں نے عرض کی ہیں. اب دیکھیں اس کے بعد یہاں یہ کہا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ایک عورت کے لیے اس کا چہرہ زینت، سب سے بڑی زینت اس کا چہرہ ہے. چہرہ خوبصورت نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار ہیں، کتنی بھی زینت ہو جائے. شادی بیاہ کے موقع پر صرف چہرہ دیکھا جاتا ہے، ہاتھ پیر بعد میں دیکھے جاتے ہیں. چہرہ اچھا تو ٹھیک ہے، چہرہ اچھا نہیں تو باقی اس کا سارا جسم کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، گھر کی ماں اور گھر کی بہن سب منسوخ کر دیں گے معاملہ کہ نہیں، معاملہ برابر نہیں ہے، لڑکی اچھی نہیں. تو زینت کا سامان سب سے بڑا جو ایک خاتون کے اندر اس کا چہرہ ہے. باقی چیزیں بعد میں. چہرہ ہی اگر گڑبڑ ہے تو پھر باقی زینت کے جتنے بھی سامان سب ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. تو جب زینت کا سامان چہرہ ہے اور قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا، یہ ہر مسلم خاتون کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجاب سے رہنا. یہ ساری آیتیں موجود ہیں، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، اسلام کا لازمی جز نہیں ہے، لہذا اس کو بین کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مذہبی آزادی کے خلاف یہ کوئی قانون نہیں ہے اگر اس کو بین کر دیا جائے، چونکہ حجاب اسلام میں لازم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ ساری بکواسیں ہیں، تمہاری بکواسوں کو مسلمان جوتیوں کی نوک سے اڑا کر باہر پھینک دیں گے.
کوئی بھی مسلمان تمہاری بکواس کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہے وہ اپنی ذات کے معاملات میں ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے، مگر مذہب میں اگر کوئی دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔